السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود خوری اور صدقہ کے احکامات کے بعد قرضہ اور تجارت وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان تجارتی امور اور قرض حسنہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو دستی طور پر طے ہوتے ہیں اور جن میں کسی قسم کے سودی نفع کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ ایک عام قانون ہے جسے اس آیت میں طے کیا گیا ہے۔ اس آیت کی روح سے کسی بھی معاہدے کا لکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کسی قرضے کا معاملہ ہو اور اس قرضے کے سلسلے میں کوئی میعاد مقرر ہو تو اس صورت میں اس کا تحریر میں آنا فرض ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ تحریر میں نہ لائے، کیونکہ عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو بڑا معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قرض اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے۔ یہاں اس شخص کو بھی متعین کر دیا گیا جو اس قرضہ جات کے سلسلے میں دستاویز یا کاغذات تیار کرے گا، مثلا عرضی نویس۔ یہ ایک تیسرا شخص ہوگا۔ فری کین میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محض احتیاط کے لیے ہے تاکہ غلطی کا کوئی شک نہ رہے۔ پھر کاتب یعنی لکھنے والے کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے گا۔ فری کین میں سے یعنی دونوں پارٹیوں میں سے کسی کی طرفداری نہیں کرے گا اور عبارت میں یعنی تحریر میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا۔ لکھنے والے یعنی کاتب کو بھی اللہ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور لکھنے کا یہ کام اس کے لیے ایک بوجھ نہ ہو، اس لیے کہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ لکھنے والے کی ڈیوٹی ہے۔ اس کا معاوضہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا فضل کر کے اسے لکھنے کا فن سکھایا۔ اللہ نے ہی اسے علم دیا اور وہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ قرضہ لینے والا اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دستاویز تحریر کرائے، قرضے کا اعتراف کرے، قرضے کی رقم لکھوائے، اس کی شرائط طے کرے اور نوٹ کرائے اور اس کی میعاد لکھوائے، اس لیے کہ قرض دار کے ساتھ دستاویز تحریر کرتے ہوئے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر قرض فراہم کرنے والا قرض دینے والا دستاویز طے کرائے تو وہ شرائط یا قرضے کی رقم میں اضافہ کر سکتا ہے، میعاد میں کمی بیشی کر سکتا ہے، یا اپنی مصلحت اور مفاد کے لیے کچھ شرائط بڑھا کر اس میں لکھ سکتا ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے قرض دینے والے کی املاء کی تحریر کی اس وقت مخالفت کرنے کی جرات نہ کرے اور اس طرح اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود دستاویز لکھوائے گا تو وہ اپنی بات لکھوائے گا۔ ایسی صورت میں اس کا اقرار زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا۔ اگر قرض لینے والا اپنے معاملات کو اچھی طرح طے نہ کر سکتا ہو، جیسے کہ وہ ضعیف ہو، نادان ہو، کم عمر ہو یا کسی اور عذر کی وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو، یعنی ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا اس کی زبان میں کوئی لکنت وغیرہ ہو، تو اس صورت میں اس کا ولی یہ کام کرے گا، اور ولی کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ فری کین کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ یہاں عدل کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض اوقات ولی بھی لاپرواہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرضے کا تعلق اس کی ذات سے نہیں۔ یہاں معاہدہ کی تحریر کے سلسلے میں بات ختم ہو جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ ہر معاہدے میں 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے، اور وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی گواہی مقبول ہو، یعنی ہر کسی کو گواہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے جو اپنے اخلاق اور دیانت کے لحاظ سے عام لوگوں میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شہادت یا گواہ نہیں ملتے، اس لیے یہاں قانون میں یہ سہولت رکھ دی گئی ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں
عورتیں دو کیوں رکھی گئی ہیں؟ قرآن پاک نے اس بات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا، کہا جا رہا ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عورت بھولتی کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو عموماً معاہدات کے سلسلے میں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی معاہدے کے حالات و واقعات پوری طرح اس کے ذہن میں نہ بیٹھی ہوں اور وہ مقدمہ بازی کے وقت ان کے بارے میں اچھی طرح شہادت یا گواہی نہ دے سکتی ہو۔ اس لیے سہولت کے لیے دوسری عورت کو ساتھ رکھا گیا تاکہ شہادت کے وقت وہ اسے اصلی بات یاد دلا دے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ آیت کے آغاز میں جس طرح لکھنے والوں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں، اب گواہوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ حق کی گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ یعنی شہادت دینا ایک فریضہ ہے، چونکہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے، اس لیے وہ بغیر کسی نقصان دہی اور ہچکچاہٹ کے شہادت کے لیے آئیں، گواہی دینے کے لیے آئیں۔ اس لیے وہ مقدمہ کے فریقین میں سے کسی پر کوئی احسان بھی نہیں کریں گے، اور وہ ایک فریق کی طرف سے بلائے گئے ہوں یا دونوں کی طرف سے بلائے گئے ہوں۔ مسلمان صرف مسلمانوں کو ہی اپنا گواہ بنائیں۔ یہاں شہادت کی بات ختم ہوتی ہے اور اب ایک دوسرے اہم معاملے کی سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بعض اوقات ایک انسان یہ بات سوچ کر کہ قرض تھوڑا ہے یا معاملے کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، وہ لکھنے میں سستی کرتا ہے، یا بعض اوقات دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا شرم و حیا، سستی، تن آسانی، لاپرواہی وغیرہ، کہ انسان لکھنے میں کوتاہی کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ معاملات کو تحریر میں لانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ احکام اس قرض کے بارے میں ہے جو میعادی قرض ہو، رہی وہ تجارت جو ہم روزمرہ کے معاملات کے مطابق کرتے ہیں تو روزمرہ کے معاملات میں یہ حکم نہیں ہے کہ اسے لازماً تحریر میں لایا جائے۔ اس میں گواہوں کی شہادت ہی کافی ہے۔ کسی لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی اور اس کی بغاوت ہوگی۔ کاتب اور گواہ عموماً مقدمہ کے فریقین میں سے کسی ایک کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں تحفظات اور ایسی ضمانتیں حاصل ہونی چاہیے جن کی وجہ سے وہ مطمئن ہو کر اپنا فرض ادا کر سکیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور چاہیے حالات کیسے ہی ہوں وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں۔ قرآن اہل ایمان کو خدا خوفی کی دعوت دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم پر اپنا فضل و کرم کیا، وہی ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا خوفی سے ان کے دلوں کے دروازے معرفت الہی کے لیے کھل جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی اس فضل و کرم کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں، اس سے راضی ہوں، اس کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ اب جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا تعلق عام حالات سے نہیں ہے بلکہ خاص حالات سے ہے۔ مثلا اگر معاہدہ کرنے والے فریقین سفر میں ہوں اور انہیں ایسا شخص نہ مل رہا ہو جو تحریر تیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر تحریر کے بھی زبانی معاہدہ کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ قبضہ موقع پر ہی دے دیا گیا ہو، یعنی اس چیز کا قبضہ جو مقروض نے قرض خواہ کو بطور گارنٹی دینے کو کیا ہو، اسے ہم گروی رکھنا یا رہن رکھنا بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں کسی شے سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے گھر میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل وہ سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن یا گروی لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ظاہری ضمانت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے اندر خدا خوفی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امانت دار بنیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ قرض دار پر بھروسہ کیا جاتا ہے
کہ وہ اپنا قرضہ پوری طرح ادا کرے، اور قرض خواہ پر یہ اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ قرض دار کی جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس کرے۔ دونوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ان دونوں کا رب ہے، وہی دونوں کا نگہبان، قاضی، مربی، سربراہ اور حاکم ہے۔ شہادت کا چھپانا دراصل اپنے ضمیر میں گناہ کو چھپانا ہے۔ دراصل شہادت گواہ کے پاس ایک قسم کی امانت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں اس فقرے سے خاتمہ کیا جاتا ہے جس میں یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ وہی اس کائنات کی تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے، جو تمام دلی بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے اور تمام ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمام اعمال پر سزا اور جزا دینے والا ہے۔ کسی پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کوئی اس کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک طرف تو خدا خوفی کو دلوں میں ابھارا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی دلائی جا رہی ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، آپ ہمیں اپنی رحمتوں اور عافیت میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔